السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین سبحان اللہ۔ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، سبحان اللہ سبحان بگردابی بلا افتاد کشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ آج جس کی محفل آپ نے سجائی ہے اس کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا ہی عرض کرتے ہیں، اور 1400 سال پہلے کا منظر کھینچتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ رسول اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ انشاءاللہ جب بات کچھ سمجھ میں آئے گی تو آپ بولتے رہیں گے اور میں آپ کو تقریر سناتا رہوں گا، اور جو وقت مقررہ ہے اس پہ انشاءاللہ تقریر کا اختتام بھی ہو جائے گا، مگر جتنی دیر سنو دل جمعی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل میلاد مصطفیٰ کیا جا رہا ہے اور منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام ہی اہل بستی اور آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس زمین پر زندہ رکھے اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ بول دیجئے آمین۔ یہ میلاد مصطفیٰ سب کے مقدر کی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے وہ اس کے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ محترم حضرات، انشاءاللہ
آپ تھوڑی دیر جمیے گا اور جو بات آپ کی سمجھ میں آئے اس پر سبحان اللہ بولیے گا، کیونکہ سبحان اللہ جب آپ بولیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کو یہ جملہ پسند ہے، اور جب اس کی پسند کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، اور بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس، بالکل میں بہت جلدی سے سٹارٹ ہو رہا ہوں کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے اور ہمیں یہاں یہ ظاہر ثابت کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت دنیا میں وہ بلند و بالا سیرت ہے کہ آج تک اس سیرت کا کوئی منشیہ اس دھرتی پر گزرا ہی نہیں ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ بڑے بڑے دانویر اس دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے مخیر حضرات اس دنیا میں آئے ہیں، بہت بڑے بڑے سخی آئے ہیں، مگر قسم خدا کی ایک ہی جملے میں بات کو پوری کر رہا ہوں کہ نہ ہمارے آقا سے بڑا کوئی دانویر یہاں اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی سخی بنا کر اللہ نے اس دنیا کے پردے پہ کسی اور کو بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے فائنل جملے میں یہ کہا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اگر یہ بچے بھیا ہو تھوڑی آواز بند کر لو، نہیں تو پھر تمہیں یہ واپس باہر کر دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، خاموشی سے بیٹھو، کچھ فائدہ ملے گا انشاءاللہ، اور سیکھو کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سمجھے، جب تاجدار وہاں بھیک مانگ رہے ہیں تو نبی سے بڑا تاجدار کون بنایا ہوگا؟ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ سوئے لال زار پھرتے گئے اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میں نے عالم غیب سے ایک آواز کو سنا۔ سبحان اللہ۔ کون سی آواز تھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ عالم غیب سے یہ آواز تھی کہ بڑی مقدر والی ہوگی وہ عورت، بڑے نصیب والی ہوگی وہ عورت جو میرے محبوب کو اپنی گود میں کھلائے گی، جو میرے محبوب کی پرورش کرے گی۔ اللہ اکبر، عالم غیب کی آواز تھی، اللہ کی قدرت کی آواز تھی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق نے یہ چاہا کہ اس محبوب کو ہم پالیں۔ تقریر کا بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں، اگر لائن پہ بن گئے تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہر مخلوق نے اپنے دل میں یہ تمنا ظاہر کی، تمنا پیدا کی، اور اپنی اپنی زبان سے سب اظہار کرنے لگے۔ آواز آئی، اے پروردگار عالم اپنے محبوب کو ہمیں دے دے۔ یہ آواز دینے والے کون تھے؟ یہ عرش اعظم کے فرشتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے مولا اپنے محبوب کو تو ہمیں اجازت دے، ہم ان کی پرورش کریں اور ہم آسمانوں میں اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کو زمینوں کی اور آسمانوں کی سیر کرائیں گے۔ ایک اور مخلوق کی آواز آئی، پرندوں نے عرض کی، اے پروردگار عالم اگر تو اجازت دے تو تیرے محبوب کو ہم اپنے گھونسلوں میں اٹھا کر لے آئیں۔ محترم حضرات، دریا کی مچھلیوں نے عرض کیا، ہر چیز نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا
اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دے۔ مگر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دوسری آواز آئی کہ یہ میرا محبوب کسی اور کو نہ ملے گا، اس کی پرورش کرنے کا مقدر جو ہے وہ حضرت حلیمہ کے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ سسٹم بنایا گیا۔ اگر آپ اجازت دیں کہ وہ ماحول کیسا تھا تو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں شعر کی صورت میں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، اور ذرے افلاک سے افلاک سے بات کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اب ایک شعر ملاحظہ فرمائیے اور بلند آواز سے سب حضرات ایک ساتھ کہیے یا رسول اللہ، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو گئی ہو تو بولیے گا مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے، غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے، اور بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے، بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، ذرے افلاک سے بات کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ محترم حضرات، جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ بنی سعد کا قبیلہ تو ہم سے کئی منزل کی دوری پر رہا کرتا ہے، اور یہ خبر اس بنی سعد کے قبیلہ کی حلیمہ کو کیسے پہنچے گی؟ سبحان اللہ، یہ تو عالم غیب میں نے سنا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالی وہ ہر شے پہ قادر ہیں، جب جسے چاہے جو سنا دے، سبحان اللہ، اور جو چاہے وہ عطا فرما دے۔ مگر کمی یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر عمل نہیں رہا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقبولیت کی منزل تک پہنچتے ہیں اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کام رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا، مگر روایت میں آتا ہے کہ جس سال میرے سرکار مکہ میں تشریف لے کر کے آئے اس سال 360 کتنی؟ ایک روایت میں 260 بنی سعد کے قبیلے کی عورتیں تشریف لے کر کے آئیں مکہ میں۔ مگر یہ واقعات آپ نے سنے ہیں۔ میں آپ کو بہت جلدی سے اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے دل میں یہ جو ہے شک پیدا ہوا کہ یہ آواز تو میں نے سنی ہے، اس آواز کو کیا آمنہ نے بھی سنا ہوگا، اور کیا حلیمہ نے بھی اس آواز کو سنا ہوگا؟ اور ہمارے شہر میں تو ہر سال کئی درجن دائیاں آتی ہیں اور وہ بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں، مگر یہ آواز آ رہی ہے کہ بڑی قسمت والی ہوگی، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ محترم حضرات، ادھر حضرت حلیمہ کو بھی یہ بشارت ہوتی ہے
کہ جاؤ اپنی اونٹنی کو سوارو اور مکہ میں چلی جاؤ، ہمارا محبوب جل بگر ہو گیا ہے، اب تمہارے دن پھر جائیں گے، تمہارا مقدر بدل جائے گا، تمہاری غریبی امیری میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو آواز آئی، اے پروردگار عالم میری غریبی دور ہو جائے گی۔ آواز آتی ہے، حلیمہ اس بچے کی برکت سے تیری ہی غریبی دور نہیں ہوگی، یہ تیری ساری بستی کا مقدر بدل جائے گا اور پوری بستی تمہاری شاد و آباد ہو جائے گی۔ اگر یہاں نعرہ لگے تو بہت اچھا لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ ان قبیلے والوں میں سب سے پیچھے آئی اور آنے کے بعد میں چکر لگایا اور لگانے کے بعد کعبے میں چلی گئی، چونکہ کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ سب امیر زادوں کے بچوں کو دائیاں لے کر چلی گئی، بڑی پریشانی کے عالم میں تھی، بہت گھبراہٹ کے عالم میں تھی محترم حضرات۔ لیکن حلیمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی گنودگی میری آنکھوں پر طاری ہوتی ہے، اور کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے حلیمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دائیاں جو امیروں کے بچوں کو لے کر گئی ہیں، تو مت گھبرا، تیرے لیے ایک ایسے بچے کا انتظام فرمایا گیا ہے، تیرے لیے ایک ایسے بچے کا انتخاب کیا گیا ہے جو ان امیر زادوں سے بھی امیر ہے، بالاؤں سے بھی بالا ہے، افضلوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور تمام عظمت والوں سے بھی عظمت والا ہے۔ تیرے لیے ہم نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا ہے، اور تیرے ہی لیے نہیں، اگر ہم اس محبوب کو پیدا نہ کرتے، اے حلیمہ ہم ان دونوں جہاں کو پیدا نہ کرتے۔ محترم حضرات، حضرت حلیمہ ہوش میں آتی ہیں اور ان جملوں کی آواز کو اپنے کان میں محسوس کر رہی ہیں، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی، کون مجھے اس بچے کی نوید سنائے گا۔ محترم حضرات، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور ہر بات عورت کی ماننا بھی نہیں چاہیے اور کبھی کبھی ماننا بھی چاہیے، زور سے بولو۔ چونکہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے چکر میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سلیم بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہاں لینے کے دینے پڑے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو بات صحیح لگے تو دیکھو سمجھ میں آئے گی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے زمانے میں ایک شکاری نے بادشاہ کو جو ہے 4000 درہم میں ایک مچھلی بیچ دی۔ کتنے درہم میں بیچ دی؟ 4000 درہم میں۔ اب بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کو آیا جلال، بولے ایک مچھلی کے لے گیا وہ شکاری 4000 درہم۔ بادشاہ سے بولی وہ تمہیں لوٹ کے لے گیا۔ چونکہ کچھ عورتیں اس لیے خسیانی ہوا کرتی ہیں، وہ سوچ رہی تھی میرے شوہر کی دولت واپس آ جائے گی، مگر چلی گئی تو چلی گئی، کیا ہو گیا؟ وہ شکاری کا مقدر تھا۔ بادشاہ بہت سیدھے سادے تھے، وہ بولے پھر کیسے لیں گے؟ کہ اس نے اسکیم بتائی کہ ایسا کرنا، اس سے پوچھنا یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے۔ دیکھو اسکیم کیسی بتا رہی ہے۔ اچھے خاصے پلان کو کبھی کبھی عورتیں برباد کر دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کریے، اگر وہ کہے کہ نر ہے تو تم کہہ دینا مادہ چاہیے، اور وہ کہے مادہ ہے تو تم کہہ دینا نر چاہیے۔ مگر شکاری بھی اتنا چالاک تھا، وہ بولا بادشاہ صاحب نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مخنث ہے۔ کیا ہے؟ وہ جو بیچ والی قوم ہوتی ہے نا۔ اب بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو مسکرایا، انہوں نے اپنی جیب سے 4000 درہم نکالے اور دے دیے۔ پڑ گئے نا لینے کے دینے۔ اب ان 4000 درہم میں سے ایک درہم نیچے زمین پہ گر گیا، شکاری نے بہت جلدی سے اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ عورت بولی بادشاہ صاحب یہ تمہیں پھر بیوقوف بنا رہے۔ بولے کیا مطلب؟ کہ یہ بہت بڑا کنجوس آدمی ہے۔ تو بولا ابھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ تو نے بہت جلدی سے یہ روپیہ کیوں اٹھایا؟ تو بولا بادشاہ صاحب اس پہ تمہارا نام لکھ رہا ہے، اور میری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ بادشاہ کا نام زمین پہ پڑا رہے۔ بادشاہ کا دل خوش ہوا اور 4000 درہم اور نکال کے دے دیے، اور فوراً اعلان کروایا کہ آج کے بعد میرے شہر میں کوئی بھی آدمی اپنی عورت کی نہ مانے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
اور اس کو خوشی خوشی روانہ کر دیا. مگر واہ رے حلیمہ کی قسمت. زور سے بولیں. ایک چیز اور سناتا ہوں, عورتیں ہماری بہنیں برا نہ مان لیں, یہ بھی ایک عورت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. مگر کم سے کم کچھ سہن رکھا کرو ترقی کے لیے. کل تمہارا ایسا مشورہ نہ ہو کہ آدمی کو برباد ہی کر کے ڈال دے. محترم حضرات, حلیمہ سوچ رہی ہے کیا کیا جائے. اتنے میں کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور جب ہاتھ رکھا اور انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. اور کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ کہا حضور میری اونٹنی بیمار تھی, میں بہت لیٹ آئی اور سارے امیروں کے بچے میرے قبیلے کی عورتیں لے گئیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. محترم حضرات, حلیمہ بولی میرا نام حلیمہ ہے. آپ نے فرمایا تیرے قبیلے کا, تیری برادری کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میری قبیلے کا, میری برادری کا بنی سعد نام ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا حلیمہ تجھے مبارک ہو. سبحان اللہ. عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ نام سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یار جب نام اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہی ہوگا. فاروق اعظم کا زمانہ تھا. ایک شخص آیا, فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جمرہ ہے. کیا ہے؟ اور جمرہ آگ کی چنگاری کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو یار, اچھی نہیں لگ رہی کہ تقریر؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنا رہا ہوں اور دیکھیے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی کیا ماحول بنے گا اس میں. کہا کہ میرا نام جمرہ ہے. بولے جمرہ کا مطلب آگ کی چنگاری. کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ کہ شہاب. شہاب بھی آگ کے چنگارے کو کہتے ہیں. سمجھے؟ کہا تیری قوم کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری قوم کا نام ہرقہ, یہ بھی آگ کے معنی میں آتا ہے. کہا تیری بستی کا نام کیا ہے؟ بولے مدینے سے تھوڑا ہٹ کے ہرہ, اس کا بھی آگ کے معنی میں نام آتا ہے. آپ نے فرمایا تیرے محلے کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا لزا. آپ نے کہا یہ بھی آگ کے معنی میں آتا ہے. اور آپ حیرانگی کے عالم میں پڑ گئے کہ بستی بھی آگ والی, اس کے باپ کا نام بھی گرمی والا, اس کی برادری کا نام بھی گرم والا, اس کے محلے کا نام بھی آگ والا, مگر یہ بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا حضور کیا؟ دیکھو میں تو صحیح سلامت کھڑا ہوں. تو آپ نے فرمایا خیر منا تو میرے دربار میں کھڑا ہے. بولے کیا مطلب؟ کہ اگر تو اپنی بستی میں ہوتا تو اب تک جل کر راکھ بن گیا ہوتا. بولے حضور کیا مطلب؟ بولے تیری بستی جل چکی ہے. بولے آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فاروق اعظم بولے میں محمد کا غلام ہوں, اللہ کی عطا سے میں نے بیٹھے بیٹھے تیری جلتی ہوئی بستی کو یہاں سے دیکھ لیا ہے. معین رضا قادری کو بوڑھا کے غیور مسلمانوں کہہ لینے دیا جائے کہ جب نبی کے غلام فاروق اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آج کے جلسے میں آنے والوں کو آمنہ کا لال مدینے سے دیکھ رہا ہوگا اور شفاعت کی دعا فرما رہے ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. قسم خدا کی کیسے جھولی بھرتے ہیں وہ لوگ. تو آج برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس والی برادری سے دور رہیے گا جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. مصطفیٰ کے بچپن کا کوئی برابری نہیں کر سکتا. جس دن میرے نبی جلوہ گر ہوئے اس دن کی برابری نہیں کر سکتا کوئی بھی. مگر نبی کے غلاموں کا عالم دیکھیے. حضرت علی کے زمانے میں محترم حضرات نزہت المجالس کی پہلی جلد میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. محترم حضرات حضرت علی ایک ایسی بستی میں گئے جہاں ایک نجومی یعنی آگ کا پرستار, اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں. کون سی باتیں بتاتا ہوں؟ پردے کی باتیں. حضرت علی وہاں پہنچ گئے اور اپنی دعوت میں اس کو اپنے ساتھ بلا لیا اور کہا دیکھتے ہیں آج یہ کتنے غیب کی باتیں بتاتا ہے. آپ نے ایک روٹی اس کے ہاتھ میں دی
اور ایک روٹی اپنے ہاتھ میں لی اور جو سالن آیا دونوں روٹیوں کو چور کر اس سے بھی اپنی روٹی ٹوٹوائی اور اپنی بھی روٹی توڑی اور اس سالن میں ڈال دی اور اس کو ملا دیا. مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا, علی کے نام پہ تو زور سے آواز نکلنی چاہیے. علی کی وہ عظمت ہے محترم حضرات جن کی نسل سے میرے نبی کی آل چلی ہے. زور سے حضرت علی نے دونوں روٹیوں کو ملا دیا اور ملانے کے بعد اس نجومی سے ارشاد فرمایا, بتاؤ تمہاری روٹی کے ٹکڑے کون سے ہیں؟ نجومی چکر میں پڑ گیا کہ آج کس نے یہ مجھے ایسے چکر میں ڈال دیا. اور سوال کوئی بہت بڑا نہیں ہے مگر حضرت علی کے علم پر قربان جائیے. زور سے بولیں سبحان اللہ, کیونکہ وہ باب العلم تھے. سبحان اللہ. محترم حضرات نبی نے فرمایا ہے من کنت مولاہ, زور سے بولو سبحان اللہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. میں نے جب سیرت علی کو پڑھا تو صرف اتنا سمجھا کہ قسم خدا کی نبی کی نبوت کا شاہکار علی ہیں. زور سے بولو محترم حضرات, تبھی تو علی کو یہ فرمایا ہے کہ جو علی کا ہے وہ میرا ہے اور جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. یہ میرا موضوع الگ ہے مگر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت علی بولے, میاں بتاؤ تمہاری روٹی کے اس سالن میں کون سے ٹکڑے ہیں؟ اب نجوم کی پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی, کیونکہ اب اس کی عزت کا سوال آ گیا ہے اور اس کی جہالت کا پردہ جو لوگوں پر ڈال رکھا تھا وہ کھلنے لگا ہے. علی بولے جلدی بتاؤ تمہاری روٹی کے ٹکڑے کون سے ہیں؟ اب جب بہت دیر میں کوئی جواب نہ بنا تو ہاتھ جوڑ کر بولا, یا علی مجھے معلوم نہیں ہے. علی نے فرمایا, جب تو نے جو روٹی اپنے ہاتھ سے توڑ کر ڈالی ہے تجھے اس سامنے کی روٹی کے علم کا معلوم نہیں ہے تو پردوں کی بات کو تو کیسے بتا سکتا ہے؟ غیب کی باتوں کو تو کیسے بتا سکتا ہے؟ ارے غیب تو وہ بتاتا ہے جو عالم الغیب ہے, یا وہ بتاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما دیا کرتا ہے. محترم حضرات مگر یہ بات کہہ کر علی کی چھٹی نہیں ہوئی. مجمع لگا ہوا تھا کہ اب اگر جب ان سے نہیں بتایا گیا تو پھر علی بتائیں گے اپنی روٹی کو. زور سے بولو سبحان اللہ. علی نے کہا لبیک میں بتاؤں گا. سبحان اللہ. محترم حضرات علی نے دعا کی, اے اللہ میری روٹی کو اس سالن میں ظاہر فرما دے. کیا دعا تھی علی کی. سبحان اللہ. اگر نجومی میں طاقت ہوتی تو وہ بھی کچھ کرتا, مگر علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسے عطا فرما دے. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت علی بولے, یا اللہ میری روٹی کو ظاہر فرما دے. قسم خدا کی مجمع والوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے جو ٹکڑے توڑے تھے وہ سالن میں اوپر تیرنے لگتے ہیں. اب اس کی ماشاءاللہ, بول بیٹے بول, پورا بول. محترم حضرات انہیں نعرے بھی سکھاؤ, ابھی تو نعرے نہیں آتے انہیں, یہ تلواریں کیسے چلا لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ, جس قوم کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہو ابھی تک لوگ تو کہاں پہنچ گئے سائنس کی دنیا میں اور انٹرنیٹ کی دنیا پر, اور ہماری قوم ابھی تک یہی پوچھ رہی ہے امام صاحب وضو میں کتنے فرض ہیں. بتائیے جو چیز 1400 سال پہلے سمجھا دی اس قوم کو ابھی تک پوچھتی ہوئی آ رہی ہے. مگر پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, پوچھا کرو. علم اگر نہیں ہے تو یہ اپنے علماء سے پوچھا کرو, اور بتانے والے بھی تکبر نہ کیا کریں. سبحان اللہ. پوچھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح پوچھا کریں اور اس کا جواب دینے والے امام حسین کی طرح جواب دیا کریں. زور سے بولو اگر آپ اجازت دیں تو ایک کڑی کھولتا ہوں. ایک دیہات کے صحابی, حضور کے صحابی, سبحان اللہ, امام حسن اور امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے اور دونوں مسجد میں ہیں. سبحان اللہ. دوپہری کا وقت ہے
اذان سے کچھ پہلے ایک دیہات کے جنہیں اعرابی کہا جاتا ہے ایک حضور کے صحابی آئے اور انہوں نے وضو بنانا شروع کر دیا، لیکن ان کے وضو میں بہت ساری غلطیاں تھیں۔ اب امام حسن اور امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن بولے بھائی جان انہوں نے جو ہے وضو صحیح نہیں بنایا، بولے ان کو بتایا کیسے جائے، ان کی عظمت بہت بڑی ہے، یہ بزرگ ہیں، ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ دیکھیے پہلے لوگ غلطی والوں کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کرتے تھے کہ تو نے غلطی کی ہے اور اسے سمجھا دیا کرتے تھے۔ بولے پھر کیا کرے، بولے میں وضو بناتا ہوں، حسین بولے اور حسن تم میری غلطی نکالنا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے وضو بنانا شروع کیا اور امام حسن بولے بھائی حسین اس جگہ پر کلی کرنا چاہیے، اس جگہ پر ناک میں پانی اس طرح سے چڑھانا چاہیے، تمہیں وضو بنانا نہیں آتا ہے، صحیح سے بنائیے، یہ تمہاری اس میں وضو میں غلطیاں ہیں۔ جب ان بزرگ صحابی نے دیکھا تو دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ تمہارے وضو میں غلطی نہیں ہے، غلطی تو میرے وضو میں ہے، اور تم نے سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ معین رضا قادری کا ایمان کہتا ہے جس کے نواسوں کے کردار کی کوئی مثال لگی ہے، قسم خدا کی ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ کے کردار کی کوئی مثال کیا لا کے دے سکتا۔ محترم حضرات اسی لیے بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، اور سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اور ایک لائن اور سنیے گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جب اللہ سے دعا مانگی علی نے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بہت یاد رہتا ہے، روٹی ظاہر ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب روایت میں سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک روٹی میں حضرت علی کی اتنی برکت عطا فرمائی۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا جواب ہے، اور میں دیکھوں گا اس جملے کو سننے کے بعد کون نعرہ لگائے گا، اور اچھی طریقے سے نعرہ لگنا چاہیے۔ ایک روٹی کو نزہت المجالس میں لکھا ہوا ہے، جب اس روٹی میں سے پیالوں میں رکابیوں میں وہ ملی ہوئی روٹی جو ہے محترم حضرات نکالنا شروع کی تو قسم خدا کی علی کے ہاتھ کی برکت تو دیکھیے، ایک روٹی کو 3000 لوگ شکم شیر ہو کر کھا گئے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مختار کا جب یہ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات یہ بھوپال کے بندر حضور کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتے تو حضور کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری صرف یہی لڑائی ہے، مگر میں یہاں لڑائی دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے نبی کی سیرت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ مگر جب ان کے غلاموں کی سیرت کا یہ عالم ہے سبحان اللہ، تو آمنہ کے لال کی تو سیرت سراپا ہی نور سیرت تھی سبحان اللہ۔ محترم حضرات بزرگ نے کہا بیٹی حلیمہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ایک بچہ ہے اور تجھے اس کی مبارکباد دیتا ہوں، مگر ایسے نہیں سناؤں گا میں آپ کو، یہ ادھر کا محلہ جو ہے بہت خاموشی سے سن رہا ہے، ادھر آپ مت دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں، ادھر آپ صرف مجھے دیکھیے ادھر۔ میں نے کہا نا کہ ہندوستان کے لوگوں کا مزاج اتنا خراب ہے، وہ کوئی سی بھی قوم کے ہوں، اگر کوئی کہتے نا ادھر دیکھو وہ کیا ہے تو وہ دوسرے بھی دیکھنے لگتے، جبکہ کچھ نہیں ہے ادھر، چاند وان ستارہ وتارہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر، مگر دیکھنے لگتے۔ ایک اور آتا ہے وہ بھی ادھر کو دیکھنے لگتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی ادھر کو دیکھنے لگتا ہے، چوتھا آتا ہے، پوری لائن لگ جاتی ہے۔ تو پیچھے والا پوچھتا ہے بھیا کیوں کھڑے ہو یہاں؟
کہ پتہ نہیں یہ کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں. وہ اگلا والا پوچھتا بھیا کیوں کھڑے ہو؟ کہ یہ کھڑے ہوئے اس لیے کھڑے ہیں. کہ وہ اگلا والا پوچھتا ہے سب سے اگلے والے سے بولے بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو بولے میں تو ایسے ہی کھڑا تھا. اتنے فری ہیں یہ ہندوستانی. محترم حضرات اب شعر سنیے گا اور محبت سیکھیے. سبحان اللہ. حلیمی اور سعادت دو خوبیاں پاس ہیں تیرے اور انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے. میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ. میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا